من الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. حضرات گرامی، میں سب سے قبل اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمود شاہ صاحب دامت برکاتہ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے والد صاحب کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور پرانا تعلق رہا ہے. اللہ جل شانہ ان کا سایہ ہم پر قادر سلامت رکھے. پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بھائی اس جامعہ کے قدیم استاد اور تقریباً 10 سے زیادہ بار اس مدرسہ کے اسی مصلی پہ قرآن سنانے والے قاری زبیر الحق صاحب دامت برکاتہ کو کہ الہ العالمین نے ان سے ایک بار پھر یہ عظیم نعمت جو اللہ نے نازل کی ہے اور ان کے سینے میں محفوظ کی ہے، ان کے زبان سے اسے مکمل کیا. میں انہیں اپنے بھائی غریب نواز صاحب کے بیٹے حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن کریم کو سنا. اور درس کے حوالے سے چونکہ پابندیاں تھیں اور مدارس کا عمومی درس نہیں ہو رہا تھا، رمضان المبارک میں ہم اپنے معمول کے مطابق شعبان اور رمضان میں قرآن عظیم الشان کو اول سے آخر تک پڑھتے ہیں. 6 گھنٹے کا درس ہوتا ہے روزانہ کا، اور بمشکل قرآن عظیم الشان کی تفسیر کو، ترجمے کو آسان کر کے، سہل کر کے ہم رمضان کے آخر میں ختم کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ چونکہ مسائل تھے، اور مسائل کی وجہ سے قرآن عظیم الشان کو اس طرح کلاس میں اور طلباء کے سامنے بیان کرنے میں وبا جو ہے وہ حائل ہو گئی تھی. تو ہم نے سوچا، ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے اور مکمل اگر نہ بھی ہو سکے تو کچھ حصہ قرآن عظیم الشان کا ضرور پڑھا جائے اور اس کے دورانیوں کو مختصر کر دیا جائے. تو ہم نے بجائے 6 گھنٹے کے 3 گھنٹے کا درس شروع کیا. اور اس مدرسہ کے نام سے ایک پیج بنوایا، اور میں مشکور ہوں ہمارا کامل موسیٰ کی پیج کی ٹیم کا کہ انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور اول سے آخر تک درس کو لوگوں تک پہنچایا. اس کے ساتھ میں مشکور ہوں ان ساتھیوں کا جنہوں نے اس درس میں شرکت کی. ہمارے قاری خیستہ رحمان صاحب اور ان کا صاحبزادہ، ہمارے مولانا محمد ایاز صاحب جو دارالعلوم حقانیہ کے فاضل ہیں اور اس ادارے کے بھی پرانے طالب علم رہ چکے ہیں. ہمارے حاجی عبد المنان صاحب، انہوں نے اس درس میں اول سے آخر تک شرکت کی. کچھ ساتھیوں نے انفرادی طور پر بھی اس میں شرکت کی. ہمارا جو تعلیم القرآن کا پیج تھا اس کو چلانے کے لیے
حافظ نظیف اللہ صاحب نے بہت محنت کی، بہت قربانی کی۔ اللہ جل شانہ ان کی مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء کرام نے ہماری حوصلہ افزائی کی، انہوں نے سنا اور خوش ہوئے، دعائیں دی، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ طلباء اور طالبات جو اس میں اس علاقے سے یا پورے ملک سے اور بیرون ملک جن جن ساتھیوں نے اس میں شرکت کی، میں ان کا مشکور بھی ہوں اور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قرآن حکیم کے اس حق کو سمجھتے ہوئے اسے سننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ کام المسلمین کے تمام ساتھیوں کے ساتھ ساتھ باہر سے ہمیں اس حوالے سے مشاورت دینے والے بھائی بلال صاحب اور ہمارے بھائی عمر فاروق صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں ہماری رہنمائی کی اور رہنمائی کرتے رہے۔ میں ان کا مسلمین کے حوالے سے بھائی عاقب صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھرپور اس میں اپنی محنت لگائی اور اول سے آخر تک نہ صرف دروس میں شریک رہے بلکہ انہوں نے اسے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے قرآن عظیم الشان کا جو سلسلہ جاری کیا ہے اسے آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے مدد کے خواستگار۔ ہم نے یہ سوچا کہ قرآن عظیم الشان کے علوم کو سمجھنے کے لیے قرآن کے علوم کے حوالے سے الگ سے بحث کی جائے، تو ہم نے اسے تقسیم کیا۔ قرآن کے بڑے علوم جو میں نے ذاتی طور پہ مرتب کیے علماء کرام کے بہت سے علماء کرام کی محنتوں سے اسے میں نے جمع کیا۔ 70 علوم جمع کرنے کے بعد اس میں سے ہم نے اس سال 35 علوم کو تفصیلاً پڑھا، جو غالباً 28 دن تک ہم پڑھتے رہے اور 28 گھنٹے کا وہ سبق بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ ساتھ میں قرآن کریم کا حصہ بھی شروع کیا جائے، تو قرآن کریم کے اس حصے کو بھی ہم ساتھ ساتھ چلاتے رہے اور 10 پارے ہم نے تقریباً مکمل کیے ہیں۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ العزیز باقی جو سبق رہ گیا ہے 35 علوم القرآن اور قرآن کریم کے آئندہ کا حصہ وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے اگر حصے بنائے جائیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے 4 بڑے حصے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک، سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک، سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک اور سورہ سبا سے لے کر سورہ ناس تک۔ اس میں جو سب سے زیادہ مشکل اور مفصل حصہ ہے وہ پہلا حصہ ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک۔ ہم نے جو اب تک پڑھا ہے، اگر ایک تفسیر کا ہم جائزہ لیں، تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی کی جو 32 جلدوں میں مشتمل ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو اپنی 32 جلدوں میں 7 جلدیں اس کے لیے خاص کی۔ تو اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان ابتدائی صورتوں میں کتنے مباحث ہیں اور کتنے تفصیلی مباحث ہیں۔ ہم جو آج تک پڑھ چکے ہیں تفسیر کبیر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو 14 جلدیں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی 14 جلدوں کے اندر جو تفاصیل انہوں نے دی ہیں، گرچہ وہ سارا تو پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن تفسیر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سورہ انفال اور سورہ توبہ تک انہوں نے 32 میں سے 14 جلدوں میں اپنی سائی کی۔ آگے چلتے ہوئے قرآن عظیم الشان کی سورہ توبہ کی سورہ انفال کی آخری جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، میں ان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین کفروا، وہ لوگ
جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کے دین کے منکر ہوئے۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے جو بعض ہیں وہ بعض کے دوست ہیں۔ کافر کافر کا دوست ہے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض فی النصر والارث، وہ مدد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور وہ وراثت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ جل شانہ بتاتے ہیں کہ کافر جو ہے یہ مسلمان کا رفیق نہیں، یہ مسلمان کا دوست نہیں، بلکہ موقع دیکھتا ہے اور ضعف دیکھ کے مسلمان پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اسے کمزور بناتا ہے، اس کو ستانے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان مسلمان کا رفیق، مسلمان مسلمان کا دوست ہے۔ فرمایا کہ تم اس بات کو خوب سمجھو اور ایک دوسرے کے رفیق بن کر قوت پکڑو، نہیں تو فساد ہو جائے۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فرمایا تکن فتنۃ فی الارض، تو ہو جائے گا فتنہ زمین میں، وفساد کبیر، بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ کہ اگر مسلمان یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کا دوست صرف مسلمان، تو وہ کافر کے ساتھ معیت اختیار کرے گا اور کافر اس معیت سے غلط فائدہ اٹھائے گا، تو مسلمان پہ حملہ آور ہوگا اور مسلمان کو نقصان دے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا مفسرین نے لکھا ہے تکن فتنۃ فی الارض، ساری زمین میں فتنہ ہوگا۔ صرف عالم اسلام کی بات نہیں ہو رہی کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے تو پھر فساد ہوتا ہے۔ مسلمان جب مسلمان کے ساتھ ہوگا اور کافر کافر کے ساتھ ہوگا تو توازن برقرار رہے گا، لہذا فساد نہیں ہوگا۔ یہ بہت گہری بات مفسرین نے بیان کی۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے گھر چھوڑے، ہجرت کی، اپنا گھر بار کاروبار مال زمینیں جائیدادیں چھوڑ دی۔ یہ چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ والذین آووا ونصروا، انہوں نے اکیلے نہیں کیا، لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کو ٹھکانے دیے، وہ انصار تھے، انہوں نے مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو حق اور سچ مومن، پکے مومن، جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی مومن، جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ بھی مومن، جو دین کی سر بلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جو ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیویجولی، انفرادی طور پر کوئی جہاد نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی اٹھے اور اپنے ساتھ 4 آدمی ملا کے جہاد کا اعلان کرتے نہیں۔ باقاعدہ اسلامی امارت ہوگی، اسلامی خلافت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، اس کا ایک سربراہ ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا ساری چیزوں کی روشنی میں، پھر جہاد۔ تو جہاد کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوا اور جہاد کے لفظ میں عموم ہے، محنت مراد ہے، ہر قسم کی محنت جو دین کے لیے کی جائے، آپ کی طاقت میں جو ہے وہ دین کے لیے کیجیے۔ آپ اگر زبان استعمال کر سکتے ہیں دین کے لیے تو استعمال کیجیے، آپ کے ہاتھ میں اگر طاقت ہے اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ فرمایا من رأى منکم منکرا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور کیا فرمایا؟ اگر تم گناہ دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے اسے برا بھلا کہو، نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا مان لو، اس آدمی سے قطع تعلق کرو، اس سے دور ہٹ جاؤ. اور اگر تمہارے دل میں بھی برائی نہیں آتی تو پھر سمجھ لو کہ تم میں رتی برابر ایمان بھی نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. فرمایا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ایمان والے ہیں سچے. پھر اللہ جل شانہ ان کے لیے انعام اور اکرام کا اعلان کرتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کے ہاں سے اور عزت کا رزق ہے. اللہ جل شانہ نے عزت کی روزی عطا کرتا ہے. فرمایا والذین آمنوا، وہ جو لوگ ایمان لائے من بعد، اس کے بعد وہ ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور اولو الارحام جو ہیں رشتہ دار، یہ ایک دوسرے کے حقدار زیادہ ہیں. شیخ الہند معنی کرتے ہیں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار. یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کافر سے کوئی تمہاری دوستی نہیں، دوستی مسلمان سے. پھر کہا کہ مسلمان کی مدد کرو، پھر کہا جو مدد کرتا ہے وہ سچا اور کامل مسلمان. اب پھر فرما رہے ہیں کہ اس سے دائرہ اور تنگ کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے قرابت داروں کا زیادہ خیال رکھو، رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو کس زبان میں، کس علاقے میں، کس خاندان میں، کس گھر میں پیدا کرنا ہے یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. مجھے اور آپ کو اس میں کوئی اختیار نہیں دیا. اگر اختیار دیتے تو پتہ نہیں ہم کیا کہتے. اللہ جل شانہ نے اپنی تقسیم سے فیصلہ کیا. تو جب اپنی تقسیم سے فیصلہ کیا تو جانیے کہ اللہ کی اس میں حکمت ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے. وَفِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ، اور اللہ جو حکیم ہے، حکیم کا کوئی عمل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ نے اپنے حکمت کے مطابق مجھے جہاں چاہا، میں جہاں فٹ بیٹھتا تھا وہی مجھے پیدا کیا. جب مجھے وہی پیدا کیا تو جن نعتوں اور رشتوں کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑا، جو باپ عطا کیا، جو دادا عطا کیا، جو والدہ عطا کی، جو نانا عطا کیا، جو اولادیں عطا کی، جو دائیں ہاتھ پہ بہن بھائی، بائیں ہاتھ پہ رشتہ دار بنائے، میرا چچا دیا، خالہ دی، پھوپھی دی، ماموں دیا، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ رشتے عطا کیے اللہ نے، اس میں ہمیں جوڑ دیا. تو جب ان رشتوں میں جوڑا ہے تو یہ اللہ نے کیا. مجھ سے تو اللہ نے نہیں پوچھا تھا پیدائش سے پہلے کہ تمہیں کس گھر میں پیدا کروں، کس علاقے میں پیدا کروں، تمہیں کون کون سے بہن بھائی عطا کروں، یہ نہیں پوچھا اللہ نے. جب پوچھا نہیں ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اب اگر کوئی آدمی ان رشتوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے تو وہ اللہ کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. تو جانیے اللہ فرماتے ہیں اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، اور رشتہ دار جو ہیں یہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، کہاں پہ؟ میری تیری کتاب میں نہیں، فرمایا اللہ کے حکم میں. یہ اللہ کا حکم ہے، اسے ماننا ہے اور مانیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا. فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ جل شانہ ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے. قرآن عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ سے اگر اللہ نے کا حکم رہا، اللہ کا حکم ہوا اور زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ العزیز اپنی صحبت کو ہم جاری رکھیں.
میں آخر میں جاتے جاتے قرآن عظیم الشان کے چند فضائل آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے رکھنا چاہتا ہوں، جو میری تیری بات نہ ہو، جو رسول اللہ کی بات ہو۔ پہلی حدیث جو مشہور ہے، آپ نے سنی، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے، اب میں قرآن کہاں پڑھ سکتا ہوں۔ سلمان فارسی 320 سال کی عمر میں مسلمان ہوا اور اس کے بعد اس نے قرآن پڑھا۔ تو ہم جو 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، بہت کوئی تیر مارے تو 100 سال کا ہے، تو سلمان فارسی سے بڑا تو نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ دوسری، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں ہے کوئی قوم جو جمع ہوتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں اس کا۔ کیا انعام ہے اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ آسمان سے ان پہ سکینہ نازل کرتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ بھی قرآن کا درس ہو رہا ہے، اور مجھے ایمان ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا ہے، اور اس محفل کو بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے۔ فرمایا وحفتہم الملائکہ، ملائکہ گرد سارے گھیرا ڈال دیتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وذکر اللہ فی من عندہ، کتنی بڑی بات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان سب لوگوں کا اپنی محفل میں تذکرہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اپنی محفل میں، اس محفل میں موجود ہر آدمی کا ذکر کر رہا ہے کہ فلاں آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، فلاں آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، فلاں فلاں صفات کا مالک ہے، فلاں خاندان کا آدمی ہے، فلاں نام رکھتا ہے، فلاں مقام رکھتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ علی ذلک۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ، تو تو جب صبح کرے اور اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت سیکھ لے، خیر اللہ، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے من ان تصلی 100 رکعۃ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نفل نماز پڑھ۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلِأَن تَغْدُو، اور یہ کہ تو صبح کر فَتَعْلَمْ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، اور پھر علم کا ایک باب سیکھ لے، ایک باب، ایک دن میں ایک باب، مشکل نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں عَمِلَ بِهِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ، اس سننے کا نقطہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اللہ کو اس سے پرواہ نہیں، لیکن جو سیکھنے کا عمل ہے اس پہ اجر ملتا ہے۔ کتنا؟ فرمایا خیر ملتا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کتنے سے، کس سے؟ من ان تصلی 1000 رکعۃ، 1000 نفل نماز پڑھنے سے دین کا ایک باب سیکھنا بہتر ہے۔ عمل کرو تو پھر اس کا اجر اور دگنا ہو جاتا ہے، نہ بھی کرو تو 1000 نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو پہلی روایت تھی بخاری اور مسلم کی، دوسری روایت میں نے ذکر کی یہ مسلم اور ابو داؤد شریف میں، تیسری روایت ذکر کی یہ سنن ابن ماجہ میں، یہ چوتھی روایت جو ذکر کر رہا ہوں اسے ابن حبان نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال القرآن شافع مشفع، قرآن سفارشی ہے، قرآن سفارش کرتا ہے، مشفع، اور اس کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رمضان اور سفارش قبول کی جاتی ہے، روزہ بھی سفارش کر رہا ہوتا ہے، قرآن بھی سفارش کر رہا ہوتا ہے۔ رات میں جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سنا، صبح کو اس کی سفارش لگ رہی ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ جل شانہ سے اسے معاف کر۔ دل کو روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا اللہ کی محبت میں، روزہ اس کے لیے سفارش کرتا ہے۔ حدیث میں کہ یہ دونوں قیامت کے دن پیش ہوں گے، جب یہ مصیبت میں ہوگا، آزمائش میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، اور سوا نیزے پہ سورج آ چکا ہوگا، اور اس کے اعمال نامے میں اتنے اعمال نہیں ہوں گے کہ یہ ان کے ذریعے سے بچ سکے، تو یہ پریشانی میں مصیبت میں پڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ دونوں آ جائیں، قرآن بھی اور رمضان، یہ دونوں آگے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اے اللہ سے رات کو نیند سے بیدار رکھا اور یہ مجھے سنتا، مجھے پڑھتا، اسے معاف کر، میں سفارش کر رہا ہوں۔ روزہ آ کے، رمضان آ کے سفارش کرے گا، اے اللہ میں نے اسے سارا دن کھانے سے دور رکھا، پیاسا بھوکا، لیکن تیری محبت میں اس نے عمل کیا، اے اللہ اسے معاف کر، تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا القرآن شافع و مشفع و ماحل، ماحل حدیث کا لفظ ہے، ماحل کا معنی کیا ہے؟ قرآن جھگڑالو ہے، جھگڑالو ہے، کیا مطلب؟ اگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا، اللہ جل شانہ کہتے ہیں نہیں اس کے اعمال نامے میں عمل پورے نہیں ہیں، تو شیطان، قرآن عظیم الشان شیطان بہتاتا ہے آدمی کو، اس کے اعمال پورے نہیں ہیں، قرآن جھگڑے پہ اتر آتا، اللہ سے جھگڑتا ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے جھگڑا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس کو چھڑانا ہی چھڑانا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کا یہ کلام جو ہے، اللہ جل شانہ اس کی سفارش کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ آگے فرمایا مصدق، قرآن تصدیق کرنے والا، فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ۔ اب تمہارے سامنے تم کیا کرتے ہو قرآن کے ساتھ؟ امام الانبیاء شافع روز جزا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنا امام بنا لیتا ہے، قرآن قرآن اسے جنت کو پہنچا، اور فرمایا ومن جعلہ خلف ظہری، جو قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا، قرآن اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ساقہ الی النار، قرآن اللہ جل شانہ ہمیں پہلے طبقے میں سے بنایا۔ قرآن کریم کے بہت فضائل ہیں، قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ قرآن ذکر حق کرتا ہے، اللہ کا بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور عارف کہتے ہیں ذکر حق ہم چو نماز فرض دان، اللہ کے سمجھو، اللہ کا ذکر کرو۔ عارف کہتے ہیں سنو دوستو، سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، حق نہ ہو فکر حق
سے یہ بات سنو کہ اگر حق کا ذکر نہیں کرتے اللہ کا اور حق بات کی فکر نہیں کرتے تو تمہارا جینا کیا جینا ہے؟ دو کام تمہاری ڈیوٹیاں، ایک اللہ کا ذکر کرو اور دوسرا حق کی فکر کرو۔ حق کی فکر کرو، اپنے اندر پیدا کرو کہ ہم نے حق کے لیے کام کرنا ہے، حق بات کو سمجھنا ہے، ہر بات کو سیکھنا ہے، حق بات کو ماننا ہے اور حق بات کے لیے نیت کرنی ہے کہ ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، حق بات پہ کھڑے ہوں گے، چاہے مر جائیں چاہے مٹ جائیں۔ یہی تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی سے سکھایا۔ آج کے اس دور میں ختم نبوت کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم حق بات کے اوپر ہیں۔ ختم نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت آ کے ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے۔ اور اگر کوئی بھی آدمی چاہے وہ حکومت ہے یا کوئی اور اسے سہارا دینے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ دنیا بھر کی کوئی طاقت ہے، تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم رکاوٹ بنیں گے اور ہم حق کے لیے قربانیاں دیں گے۔ اگر قربانی حق نے مانگی تو دیں گے نا انشاءاللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان ہونے سے بڑا اس دنیا میں کون سا عمل ہے؟ کوئی عمل نہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیر شرع کے دین ہم مقبوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام طول حدیث۔ عزیزان محترم، میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا جو یہاں تشریف لائے یا جو اس محفل میں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے شریک ہیں، ان تمام کا مشکور ہوں، اور ان تمام کو جن ساتھیوں نے ہمارے ساتھ اس درس میں شرکت کی ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ الہ العالمین ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں مولانا محمود شاہ صاحب دامت برکاتہ کو درخواست کروں گا وہ اپنا جامع بیان فرمائیں گے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے انشاءاللہ العزیز دعائیں کریں گے۔ اس گاؤں میں، ہمارے دونوں گاؤں میں، ویسا اور گاؤں پورموسا میں بہت سے لوگ ہیں جو خیر کے کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، بہت بڑا اور اہم حصہ ہے ان کا۔ الہ العالمین ان کی مسائل کو قبول فرمائے، ان کے لیے دعا ہوگی۔ میری والدہ محترمہ بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ والد محترم جنہوں نے اس گلشن کو بنایا، سینچا، اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، الہ العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بہت اعلیٰ اور بڑی محنتیں کر کے اور بڑی مشقتیں برداشت کر کے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس ادارے کے ایک ایک اینٹ کے ساتھ لوگوں کا پسینہ لگتا ہے، میرا ہر اینٹ کے ساتھ خون لگا ہے۔ تو انہوں نے خون سے اس کی آبیاری کی۔ الہ العالمین ان کے اس لگائے ہوئے گلشن کو مزید آبادیاں اور شادابیاں دیں۔ مریضوں کے لیے بھی میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ میری بہن ہے وہ بیمار رہتی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور جو لوگ آج تک اس مرض میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں وفات پائے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے دوست ہیں بھائی وقاص صاحب، بھائی ممریز صاحب اور جمشید صاحب، ان کے والد حاجی الیاس صاحب کل پرسوں وفات پائے ہیں، گزارش کروں گا ان کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں تاجر کے، ان کا چھوٹا بچہ ہے، قاری صاحب ایک حافظ صاحب حضرت کے، ان کا ایک بچہ وفات پا گیا پچھلے دنوں، انہوں نے درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ الہ العالمین سے ہم امید رکھتے ہیں کہ الہ العالمین انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ معتکف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مساجد میں اعتکاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا ہے کہ الہ العالمین ان کے اعتکاف کو قبول و منظور
اللہ العالمین ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ